نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، دو جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، دو جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہندوستان سے آیا ہے بڑا مولوی، بڑا مولوی تو نہیں، میں حضرت کی جوتی سیدھے کرنے آیا اور حضرت کا حکم ہوا ہے، اب حضرت ہی مجھے سنبھالیں گے، مجھے کچھ آتا ہوتا ہے نہیں، اب یہ توجہ دیں گے تو کچھ کہا جائے گا، ورنہ پھر الو کی طریقے سے کرسی سے اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت والا میں بہت دنوں سے اس فکر میں تھا کہ کوئی اللہ والا مل جائے، تو میں بہت دنوں سے اس فکر میں تھا کہ کوئی اللہ والا مل جائے، تو جب حضرت سہارنپور تشریف لائے تو حضرت کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب ہیں محمد سعیدی صاحب، ان کے پاس حضرت اللہ یار خان کی کتاب دلائل السلوک رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کو الٹ کے دیکھا تو بڑی مزیدار معلوم ہوئی، بڑے اچھے مضامین حضرت کے، حضرت اللہ والے ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے صاحب علم، بڑا اونچائی، تو وہ کتاب کو پڑھ کر میری طبیعت ادھر بہت لپکی، پھر حضرت تشریف لے آئے، تو جب حضرت تشریف لے آئے تو حضرت کا چہرہ انور دیکھ کر میری طبیعت میں کشش پیدا ہوئی کہ واقعی یار یہ اللہ والے ہیں۔ پھر حضرت سے کچھ میں نے گفتگو کی، حضرت نے جواب دے دیا اس کا، پھر میں نے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، تو حضرت نے فرمایا کہ جوتے کا گرد جو ہے وہ چاٹنے سے ہوتا ہے، تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے حضرت، میں تو چاٹ لوں گا۔ جب حضرت نے دیکھا کہ یہ اب لپکا یہ میری طرف، تو پھر حضرت بھی مجھے لگانے کی کوشش کی، میں لگ گیا، پھر حضرت یہاں تشریف لے آئے تو میں فون پر حضرت سے بات کرتا رہا، اور جتنے بات کرتا گیا اتنی محبت بڑھتی گئی۔ اب میری طبیعت ہے شروع سے کہ کمال نہ بیان کرو، کمی کو بیان کرو، حضرت سے تمام کمی میں نے بیان کر دی، کمال کوئی نہیں بیان کیا، اور حقیقت یہی ہے۔ اور حضرت مجھے بہت پیار سے سمجھاتے رہے کہ نہیں اب ہو جائے گا، رفتہ رفتہ ہوگا، رفتہ رفتہ ہوگا، ہو جائے گا، تو واقعی رفتہ رفتہ ہوتا گیا۔ پھر حضرت سے سوال کرتا گیا، ایک دن حضرت سوال کرتے ہیں کیسے ہیں حال، میں نے کہا وہ ہر چیز میں مزہ آتا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سونے میں بھی، یہ مزہ پہلے نہیں تھا، اب مزہ آنے لگا ہے۔ تو دن بدن حضرت سے محبت بڑھتی گئی۔ اب یہاں آ کر کے وہ حضرت کا پروگرام جو ہے
وہ بھی میں اس کا مطالعہ کیے ہوا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا ہے پروگرام۔ اب یہاں آ کر شریک ہوا تو سمجھ میں آیا کہ وہ یہ حضرت کا پروگرام ہے۔ تو یہ حضرت کا پروگرام، حضرت کے یہاں میں خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں، آپ کے فائدے کے لیے اس کو باندھ کے رکھیے۔ حضرت کے یہاں آئیے تو بالکل صاف ستھرا، مزاج صاف ستھرا ہو کر لائیے، دل کو صاف ستھرا لے کر آئیے، اب پھر دیکھیے کتنا فائدہ ہے۔ اللہ والوں کا مزاج آئینہ جیسا ہوتا ہے، اور آئینے پر تھوڑا سا گرد لگتا ہے تو وہ بڑا نظر آتا ہے۔ تو ہماری کمیاں جو ہیں وہ حضرت کے آئینے میں کھٹ سے آ جاتی ہیں۔ اب میرا مزاج ہے تنقیدی، یعنی جلدی سے میں کسی سے لگتا نہیں، اور لگ جاتا ہوں تو پھر چھوڑتا بھی نہیں۔ اور پھر میں موحد ہوں، ایک ہی پیر بناتا ہوں، پھر دوسرا نہیں بناتا، ایک ہی وہی کا اٹھنا بیٹھنا سب، پھر دوسرے سے کوئی مطلب، چاہے وہ آسمان پر اٹھتا ہو، ایک ہی رہے گا۔ اور ہونا بھی چاہیے، یہی راستے میں یہی ہونا چاہیے، اسی سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور باتیں آتی ہیں طبی طور پر، تو طبی طور پر آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں، عقلی طور پر نہ آنا چاہیے۔ اپنے بزرگ سے صاف ستھری بات رکھنی چاہیے، صاف ستھرا ذہن رکھنا چاہیے۔ اب حضرت بھی مجھے خوب سمجھتے ہیں، حضرت کو بھی میں خوب سمجھتا ہوں۔ طبی طور پر میں ایک دن پریشان ہو گیا، حضرت کو پتہ چل گیا کہ یہ پریشان ہے، نہ حضرت کھلے نہ میں کھلا۔ حضرت نے پوچھ دیا کیسے مزاج ہیں؟ رات نیند آئی تھی، میں سمجھ گیا کہ حضرت کا کیا منشا ہے پوچھنے کا۔ میں نے کہا حضرت شیطان بہکا رہا تھا، الحمدللہ ٹھیک ہوں میں۔ تو حضرت سے فائدہ اٹھانا ہے تو صاف ستھرا مزاج لے کر آئیے، صاف ستھری طبیعت لے کر آئیے۔ حضرت میں تو بہت ایک چپراسی سے بھی بدتر ہوں، حضرت کا وہ مقام ہے۔ اور آپ سب دیکھیے، سر سے پا رنگے تمام رنگے، سر سے پا رنگے تمام رنگے، خود رنگی بنے ہوئے ہیں اوروں کو رنگی بنا رہے ہیں، خود رنگی بنے ہوئے ہیں اوروں کو رنگی بنا رہے ہیں۔ حضرت سر سے پاں تک نور سے منور ہیں، اور آپ سب کے چہرے پہ نور ہے۔ ایسا مجمع میں نے نہیں دیکھا، یہ ایمانداری کی بات ہے، سب کو فائدہ ہے۔ اور اتنا فائدہ، اب دیکھیے کتنے بڑے بزرگ ہیں یہ۔ حضرت کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، جو حقیقت ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اور حضرت سے ادب سے معاملہ رکھنا چاہیے۔ اصل معاملہ اللہ کا ہے، جو حقیقت ہمیں سمجھ میں ہے۔ تو حضرت کا یہ عالم ہے۔ اب دیکھیے حضرت کا مرتبہ، حکم تو نہیں کہیں گے، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کہاں ہے، اور یہاں تشریف لے آتے ہیں، اور جیسی حیثیت ہوتی اس اعتبار سے دیکھتا بھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روحانی بیعت ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت کا فیض کتنا اونچا ہے اور کتنی بڑی بزرگی، اور آپ سب کے چہرے پر حضرت کا فائدہ آیا ہے، سب کے چہرے پر۔ آپ میں سے کوئی نہیں ہے کہ جس کو بالکل فائدہ نہ ہو، جو حضرت کے حلقے میں جڑ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فائدے سے خالی ہے، سب کو فائدہ ہے۔ اب میں نے خود محسوس کیا فائدہ، خود جیسے لالٹین کی روشنی ہوتی ہے ویسے ہم نے دل میں محسوس کیا۔ تو دیکھیے حضرت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ایک آدمی نہیں دیکھتا ہے، روحانی بیعت کرنے والا 50 آدمی ہو 2000 ہو وہ سب دیکھتا ہے۔
اور حضرت کا منشا کچھ نہیں ہے. حضرت کا منشا یہ ہے کہ پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر آ جائے, ایک پلیٹ فارم پر. یہ حضرت جو اتنا جمع کیے ہوئے ہیں یہ کس لیے؟ آج اس کمزوری کے عالم میں ذکر کراتے ہیں, 2 گھنٹہ بیٹھتے ہیں, یہ محض ان کو درد ہے. اور اللہ کا خاص بندہ, اس کے دل میں درد ایسا ہوتا ہے جیسے کہ نبی کے دل میں درد ہوتا ہے کہ تمام امت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان حشر میں امتی کا غم لے کر بیٹھے, اور دنیا میں بھی امتی کا غم تھا. اور وہ اللہ والا کیا ہے جس کو امت کا غم نہ ہو؟ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو حضرت کے جگر میں پورے دنیا کا درد یہ چاہتے ہیں. اور یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے, میں پوری زندگی میں قسم کبھی نہیں کھایا, نہ کھاتا ہوں نہ کھاؤں گا. یہ حضرت کی اسکیم اتنی مضبوط ہے, ایسی مضبوط ہے کہ آپ نے پکڑ لیا اس کو تو یہ پاکستان کیا بیچتا ہے, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوگی, پوری دنیا. میں نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, 2 جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے اتباع کر لی, یعنی سنت کو اپنا لیا, تو پھر جو چاہے فیصلہ لکھ لو, اپنے قلم سے لکھ لو جو چاہے لکھنا چاہتے ہو. تو وہی فیصلہ حضرت والا آپ لوگوں سے لکھوانا چاہتے ہیں کہ اب اپنی تقدیر کر لو درست, اور پھر اس کے بعد اللہ حاصل ہوتا ہے. جب اللہ حاصل ہوتا ہے تو پھر دنیا کیا بیچتی ہے؟ دنیا تو وہ اس کے پیر کے ٹھوکر میں رکھی ہوئی ہے. اسی وجہ سے اللہ والوں کے یہاں بڑے بڑے اللہ والے, یہ بڑے بڑے یہ بادشاہ آ کر کے سلام کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ والا ہے بھائی, اس سے دعا لے لو. تو غنیمت سمجھیے, حضرت کو غنیمت سمجھیے, اور جو حاصل کرنا ہے کر لیجئے. ان کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, حضرت کے یہاں کوئی کمی نہیں. دیکھیے آپ سب کو بنا رکھا, سب کا چہرہ نورانی, سب کو بنا رکھا. ہم بھی حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ سب کے سب ایسے ہیں اللہ والے, سب کے سب, کوئی محروم نہیں ہے. اب یہ دوسری بات ہے, حضرت اس چکر میں ہے کہ کوئی ملے ایسا بڑا. اگر حضرت کے پاس کوئی لے کر آتا ہے, وہ جیسے ٹنکی بنا رکھا حضرت نے, ویسا دل لے کر کے تو اس کو بھی بھر دیں گے. کمی ہماری ہے, حضرت کی کوئی کمی نہیں. حضرت کو کوئی تعصب نہیں, وہ کہیں کا بھی ہو. حضرت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ملے صاحب دل, کوئی صاحب دل ملے کہ میں اس کو دے دوں اپنی امانت. اس کوشش میں ہے. اور میں تو ادنا سا ہوں, حضرت اللہ جار خان کو تو خوب جانتے ہیں آپ. حضرت اللہ جار خان نے دلائل السلوک لکھا, تو اس میں لکھا حضرت کے متعلق, میں نے پڑھا کہ پوری دنیا کو چھان لو, پوری دنیا کو چھان لو, احسن بیگ جیسا نہیں ملے گا, احسن بیگ جیسا نہیں ملے گا. ایک شخص وہ میرے یہاں وہ کتاب رکھی ہوئی تھی, یا وہ مطالعہ کیا اس نے, تو اس پر وہ لکھ دیا کہ یہ قابل تشریح ہے. پھر مجھ سے پوچھا تو مجھے جواب سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے سوچا کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے, تو پھر میں نے اس کو جواب دیا کہ وہ حضرت نے کہا تھا. اس کا مطلب نہیں کہ صرف حضرت بزرگ ہیں اور کوئی بزرگ نہیں ہے, کہ حضرت میں ایک خوبی ایسی ہے, بزرگ سب ہیں
میں نے اس کو مثال دی کہ علامہ سیوطی 500 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا ہے بیداری میں، تو کیا اور بزرگ نے نہیں دیکھا؟ تو وہ بزرگ نہیں، لیکن ان کی وہ خصوصیت ہے۔ اب وہ دادورا قابلیت شرط نیس بلکہ شرط قابلیت دادوس، تو باری تعالیٰ کے دینے کے لیے قابلیت ضروری نہیں ہے، باری تعالیٰ جب دینا چاہتے ہیں تو قابل بنا دیتے ہیں، باری تعالیٰ جب دینا چاہتے ہیں تو قابل بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے شعر یہ بھی پڑھا تھا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں کے یہاں آئیے تو اپنے آپ کو بٹا دیجئے، اپنے آپ کو بٹا دیجئے۔ حضرت جس دن بیعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم سمجھو کہ بک گئے، میں بک گیا حضرت کے ہاتھ میں۔ یہی مطلب ہے کہ حضرت کہیں کہ ذکر کرو تو ذکر کرو، اس میں فائدہ آپ کا ہے، یعنی جو کہیں وہ کرو تو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یعنی تمام لذات دنیا کو چھوڑ دیجئے، حرام و حلال کی تمیز حاصل کر لیجئے، تمام باتوں کو، میں بڑا ہو جاؤں، اس کو سب کو چھوڑیے۔ اور یہاں بھی آئیے تو اللہ سیکھنے کے لیے، میں بڑا بن جاؤں، حضرت کے قریب ہو جاؤں، حضرت مجھے بڑا پیار کریں گے تو دنیا مجھ سے محبت کریں گے، حضرت جتا ماریں، کوئی حج نہیں، مجھے اللہ والا بنا دیں۔ اتنے آدمی کے سامنے اگر حضرت مجھے 10 جوتا مارتے ہیں اس شرط پر کہ تمہیں اللہ والا بنا دوں گا، کوئی حرج نہیں، مان لیں 10 جوتا، لیکن اللہ والا ہونا چاہیے۔ تو جوتا بنانے مانے تو کیا حرج ہے؟ یہ اللہ تو مل رہا، دنیا ہزاروں جوتا کھاتی ہے 1,00,000 2,00,000 کے لیے، ہم تو اللہ کے لیے کھا رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دانا کو انسان جیسے دھان کا دانا ہے اس کو زمین میں ڈالتا ہے، پھر وہ سڑ جاتا ہے، دانا کہلانے کے قابل نہیں رہتا ہے، اس کو کھود کر کے دیکھیے تو اس میں کیڑا پھلا ہوا ہوتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد دیکھیے ایک سوئی سی نکلتی ہے، اور پھر کچھ دن کے بعد اس میں 2-4 پتے نکلتے ہیں، پھر کچھ دن کے بعد اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر کچھ دن کے بعد اس میں بالی نکل آتی ہے، پھر وہ دانے نکل آتے ہیں، ایک دانہ سے 100 دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سرا دیا، جب جا کر ہوا، ایک دانہ سے 100 دانہ۔ تو اپنے آپ کو حضرت کیا یہاں آ کر سرائیے۔ سرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائیے، حضرت صرف فرما مرغا کھائیے، آپ حضرت بکرا کھلاتے ہیں روزانہ، مرغا کھائیے، بکرا کھائیے، لیکن فرما برداری کیجیے، ذکر کیجیے، جیسے حضرت کہیں ویسے ذکر کیجیے۔ ان کو بڑھاپے میں کیا ضرورت ہے؟ تم نے داڑھی کٹوا رکھا، تیری مونچھ بڑی ہوئی ہے، تم نے سستی کر رکھی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ اپنا گھر آرام سے پڑے رہتے، لیکن نہیں، یہ فکر ہے امت کی، اور یہ فکر جو ہے یہ اتنا بڑا یہ انتظام کو شامل ہے کہ آپ پوری دنیا سکون سے زندگی گزاریں، پوری دنیا۔ تب ہر کیف یہاں مٹانا پڑے گا۔ پھر جب آپ تو وہ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، دو جہاں کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ سب مل جائے گا، سب کچھ ملے گا، کوئی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن سنت کی اتباع، سنت بھی کون مشکل ہے؟ داہنا ہاتھ مسجد میں داہنا پیر داخل کرو، نکلنے کے وقت بائیں نکالو، پہننے کے وقت دائیں پیر سے پہنو، نکالنے کے وقت بائیں سے نکالو، یہ سب تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، پھر لوح و قلم تیرے ہو جائیں۔
یہ کتنی بڑی بات. تو حضرت کا انتظام یہی ہے، لوح و قلم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اب جانے والے ہیں حضرت، دعا کیجئے کہ کافی عمر ابھی عطا فرمائیں، اللہ دین پھیلا دیں ان کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا کوئی قائم مقام بھی پیدا کر دیں. انشاءاللہ اللہ پیدا کریں گے، ان کے یہاں دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، کریں گے باری تعالیٰ. تو بہرکیف ایک آیت میں نے پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو کہ مجاہدہ کرتے ہیں البتہ ضرور باری تعالیٰ کو پائیں، ضرور پائیں. لنہدینہم، یہ مولانا لوگ ہیں یہاں اور یہ سمجھیں گے میری بات کو، آپ لوگ تھوڑا کم سمجھیں گے. تو باری تعالیٰ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لام تاکید نون تاکید، یہ عربی کا قاعدہ ہے، بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو باری تعالیٰ نے لام تاکید لائے، نون تاکید لائے کہ راستہ ضرور دوں گا میں اگر تم کوشش کرو. اور ہم سب بولیں، دنیا میں ہم سب بولے، تبلیغی بولا، حاجی بولا، مولوی بولا، سب بولا، روپیہ والا بولا، صرف اللہ والا ہوشیار ہے، صرف اللہ والا، کہ اس کو ہے فکر کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. نہ تو یہ سب مزے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہوشیار ایک صرف اللہ والا ہوتا ہے. اور ہم سب بولے ہیں کیسے؟ باری تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں فرمایا کہ نماز میں پڑھوا دوں گا، روزہ میں رکھوا دوں گا، کہیں نہیں فرمایا. اور نماز پڑھنے سے ہوگی، روزہ رکھنے سے ہوگا. اور رزق جس کے پیچھے ہم لوگ ڈنڈا لیے پھرتے ہیں، ایمان بھی کھو دیتے ہیں رزق کے پیچھے. تو ہم سب بولے ہیں کہ وہ جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیا کہ رزق میں دوں گا. لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، کہ تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو روزی کے خوف سے. تو رزق کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، نماز کا وعدہ نہیں کیا، روزہ کا وعدہ نہیں کیا، حج کا وعدہ نہیں کیا. نماز پڑھو گے تو ہوگی نماز، حج کرو گے تو حج ادا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرو گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. تو ہم سب بولے ہیں نہیں کہ نماز کے پیچھے پڑھتے نہیں، روزی کے پیچھے پڑھتے ہیں، روزی کے پیچھے پڑھتے ہیں. نہیں کوئی حرج نہیں، روزی بھی حاصل کرو لیکن شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق. تب بہرکیف تو باری تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو کہ جہاد کرتے ہیں تو ان کو ہم راستہ ضرور بتاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. تو یہ جاہدوا، یہ باب مفعلت سے یہ ماضی کا صیغہ ہے جاہدوا. اب اس پر اعتراض ہوگا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا جاہدوا، تجاہدوا کیوں نہیں فرمایا؟ جاہدوا کہا، تجاہدوا کیوں نہیں کہا؟ تو اس کی وجہ کہ باب مفعلت کا خاصہ ہے مشارکت، اور مشارکت کہتے ہیں دو شخصوں کا ایک کام میں شریک ہونا. تو باب مفعلت کا خاصہ ہے مشارکت، اور مشارکت کہتے ہیں دو شخصوں کا کسی کام میں شریک ہونا. اور باب تفاعل کا خاصہ تشارک ہے، اور اس کے معنی بھی ہیں دو شخصوں کا کسی کام میں شریک ہونا. لیکن تشارک اور مشارکت دونوں میں فرق ہے. باب مفعلت کا خاصہ مشارکت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے ایک فاعل ایک مفعول، اور معنی کے اعتبار سے ہر ایک فاعل ہر ایک مفعول. جیسے قاتل زید عمرا، زید اور عمرو نے آپس میں قتال کیا، تو ظاہر بات ہے تو لفظ کے اعتبار سے ایک فاعل ایک مفعول. تو قاتل زید عمرا، زید نے عمرو کو قتل کیا.
اور معنی کے اعتبار سے ہر ایک فاعل ہر ایک مفعول، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ لڑائی جب دو شخصوں کی ہوتی ہے تو ہر ایک شخص کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو قتل کروں، میں قتل کروں، تو ہر ایک کا ارادہ ہے قتل کا، اس معنی کر فاعل، اور ہر ایک کو قتل کرنے والا ہے ہر شخص، تو یہ اعتبار سے مفعول ہوگا۔ تب معنی تو باب مفعالت کا خاصہ مشارکت، لفظ کے اعتبار سے ایک فاعل ایک مفعول، اب معنی کے اعتبار سے ہر ایک فاعل ہر ایک مفعول۔ اب باب تفاعل کا خاصہ تشارک، اس میں دو شخصوں کا کسی کام میں شریک ہونا، لیکن لفظ کے اعتبار سے یہ جو ہے دونوں فاعل ہوتے ہیں، اب معنی کے اعتبار سے ہر ایک فاعل ہر ایک مفعول، جیسے تقابل زید امر، کہ زید امر نے آپس میں مقابلہ کیا، لیکن وہاں بھی دونوں کا ارادہ ہے کہ میں اس کو قتل کروں، زید کا بھی اور امر کا بھی ارادہ ہے کہ میں زید کو قتل کروں۔ یہاں باب تفاعل کے اندر لفظ کے اعتبار سے یہ جو ہے ہر ایک فاعل، اور معنی کے اعتبار سے ایک فاعل ایک مفعول، تو باب مفعالت کے مشارکت اور باب تفاعل کے تشارک دونوں میں فرق، کہ وہاں مفعالت کا خاصہ مشارکت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معنی کے اعتبار سے ہر ایک فاعل ہر ایک مفعول، اور لفظ کے اعتبار سے ایک فاعل ایک مفعول۔ اب باب تفاعل کا خاصہ تشارک، اس کا یہ ہے کہ لفظ کے اعتبار سے ہر ایک فاعل اور معنی کے اعتبار سے ہر ایک فاعل ہر ایک مفعول۔ جب آپ نے اس کو سمجھ لیا مشارکت اور تشارک کو، تو اب اس کے بعد سمجھیے اس میں بڑا نقطہ ہے، اور یہ حضرت کی برکت سے میں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت کی توجہ ہے کہ تشارک اور وہ مشارکت دونوں میں کیا فرق ہے۔ جاہدو لائے تجاہدو کیوں نہیں لائے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، جاہدو باب مفعالت سے مشارکت کا، اس کا خاصہ مشارکت ہے، اور لفظ کے اعتبار سے ایک فاعل ایک مفعول، معنی کے اعتبار سے بھی فاعل اور ایک مفعول۔ تو یہ باب مفعالت سے لا کر کے اشارہ کیا باری تعالیٰ نے اس بات کی جانب کہ اگر تم میرے پا لینے کی کوشش کرو گے، جہاد کرو گے، تو ہم تمہیں لفظ کے اعتبار سے بھی فائدہ پہنچائیں گے، معنی کے اعتبار سے بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ کیسے؟ لفظ کے اعتبار سے فائدہ اور معنی کے اعتبار سے فائدہ۔ یہ ہمارے بزرگ، یہ حضرت ہی زیادہ سمجھتے ہیں، اور یہ حضرت کے نزدیک یہ نقطہ اکتا تو سب بیکار ہے، حضرت سب سے واقف ہیں، یہ نہ سمجھیے گا۔ تو یہ جو ہے گرچہ اصطلاحی مولانا نہیں ہے حضرت، لیکن ویسے سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ قرآن و حدیث سب پتہ ہے حضرت کو، میں نے حضرت کو خوب پرکھا ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ایک نسبت اتحادی کہلاتا ہے تصوف کے اندر، کہ جو پیر کے اندر امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ مرید کی طرح منتقل ہو جائے، مرید کی طرح منتقل ہو جائے۔ ایک پاکستان کے مولانا عبد القادر صاحب تھے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری کی خدمت میں، یہاں پاکستان کے تھے، بڑے بزرگ گزرے۔ تو حضرت سے اپنے پیر سے جتنا تعلق ہوتا ہے اتنی ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا عبد القادر صاحب کو بڑا تعلق بہترین، اور حضرت رائے پوری کے یہاں سب آ کر کھاتا تھا، وہ بھوکے رہتے تھے، اور حضرت رائے پوری کو بھی پتہ رہتا تھا کہ یہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ حضرت بھی نہیں پوچھتے تھے کہ تو کھاتا ہے، کھلاتا ہے، کھاتا کیوں نہیں ہے، کیوں؟ حضرت بھی سمجھتے تھے کہ یہ صابر ہے، یہ صبر کرتا تھا، اچھا ہے اس کا نفس ٹوٹے، نفس توڑنا بھی بڑا مشکل کام ہے۔
اب یہ نفس پر میں اب بیچ میں دفع دخل مقدر ہو گیا، بیچ میں بتا دوں میں، یہ نفس بہت رذیل ہے، بہت ذلیل ہے۔ قرآن کریم نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، مثلا حضرت کے ہاں یہ سب مرید ہیں۔ اب حضرت نے ایک کو بیعت روحانی کرا دی، مثلا 2000 ہیں، ان میں سے 200 کو کرا دیا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ او ہو مجھے تو ہوئی نہیں، میں 4 سال سے آتا ہوں، ایسے ہو گئی تو نہیں، نفس کو یہاں توڑی ہے۔ ذہن میں تو آتی ہے بات، سب آتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، عقلی طور سے نہ آنا چاہیے، طبعی طور پر آ گیا کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں نفس کو توڑنا پڑتا ہے کہ بھائی تو اس لائق ہوتا تو تمہیں بھی ملتا، تم اس چکر میں نہ پڑ، جب تیرا وقت آئے گا حضرت تیرے بھی حوالے کر دیں گے۔ اب یہاں آ کر کے نفس جو ہے بہکا دیتا ہے، تو ان سب باتوں پر بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے نہ کرتے ہیں، ہمیں کیا مطلب ہے، وہ ان کی مرضی ہے، اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، ہمارے تابع تھوڑے ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ وہ ہو حضرت نے تو اس کو گلے لگا رکھا، مجھے نہیں لگا رکھا، ایسے آدمی کا کون مرید ہو، چھوڑ، ہمیں تو پیار کرتے نہیں، ارے ان کی مرضی ہے، بادشاہ وقت ہے، کسی کو جتا مار کے نکال دے، کسی کو رکھے۔ تم بے وقوفی چکر میں کیوں پڑ گیا؟ تو آ حضرت کے یہاں، تمہیں لینا ہے آ، کسی سے تم سے پیار کریں نہ کریں، تو لے تو لے، اور جب لے لو گے تو خود ہی حضرت گود میں بیٹھا لیں گے۔ تو یہ بھی نفس بدماش ہوتا ہے، یہ نفس کو توڑنا یہ بھی مشکل ہے۔ ایک میں نے بات کہی ہے، بڑی کانٹے کی بات ہے۔ تو مولانا عبد القادر صاحب پاکستان کے تھے، ان کی شکل بالکل حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب جیسی ہو گئی، لوگوں سے سنا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو اسی کا نام جب پیر سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی بالکل 2 جان ایک قلب ہو جائے، حضرت کو تکلیف تو مجھے تکلیف، حضرت کو آرام تو مجھے آرام، حضرت کی اولاد کو آرام تو مجھے آرام، حضرت کی اولاد کو تکلیف تو مجھے بھی تکلیف۔ محبت کا یہی ہے تقاضا۔ عشق مولا کہ کم از لیلا بود، عشق مولا کہ کم از لیلا بود، کوئے گشتن بہر او اولا بود، کوئے گشتن بہر او اولا بود۔ یعنی مجنو جو ہے لیلا سے محبت تھی تو اس کے کتے سے بھی محبت کرتا تھا، اور لیلا کے گلی کا وہ چکر کاٹتا تھا۔ تو ایک دنیا دار عورت ہے، اس کے عشق میں اتنا مزہ ہے، تو اللہ کے عشق میں کتنا مزہ ہوگا۔ اسی کو مولانا روم نے لکھا ہے، اس کو حضرت تھانوی نے اپنے ملفوظات میں نقل کیا ہے۔ عشق مولا کہ کز، عشق مولا کہ کم از لیلا بود، کوئے گشتن بہر او اولا بود۔ تو وہ مرید کیا ہے، وہ بے وقوف ہے، اپنے پیر کے کتے سے بھی محبت کر، خادم تو خادم ہے، اولاد تو اولاد ہے، بیوی تو بیوی ہے، اس کے کتے سے بھی محبت کر، اس کے گلی کوچے سے بھی محبت کر۔ ابھی حضرت میں وہاں بیٹھا تھا حضرت کے پاس، حضرت کے محبت کی بات ہے، میں تو بہت گرا گزرا آدمی ہوں، تو اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ تم آدمی کو نہیں دیکھتا ہے، تم ان کے آگے بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا حضرت یہ آپ کا خادم ہے، آپ کو نفع پہنچاتا ہے، یہ تو میرے لیے محترم ہے، نفع پہنچاتا ہے، یہ تو خادم ہے، آپ کا کتا بھی میرے سر پر ناچے تو کوئی حرج نہیں، یہ من جانب اللہ ہے۔ اور حضرت کو میں نے یہ جواب دیا، اب اس کے بعد جواب دینے کے بعد چیخ بھی نکل رہا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ تو یوں ہونی چاہیے محبت۔ چنانچہ اللہ یار خان صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں دلائل السلوک میں کہ جو شخص میری اولاد کو، بیوی کو، بچے کو کوئی تکلیف پہنچے اور ساتھ نہ دے
تو سمجھو کہ اس کی نسبت ختم ہے، نسبت ختم ہے. تو عقل اپنی اپنی الگ الگ ہوتی ہے. اس پر بھی ایک شخص نے اعتراض کیا کہ یہ تو اپنے اولاد کی حفاظت کر لی. میں نے کہا تو بولا، اولاد کی حفاظت نہیں کی، محبت کا تقاضا یہی ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے، ورنہ بے وفا آدمی ہے. وہ بے وفا آدمی ہے کہ اتنا بڑا فیض حاصل کیا، اتنی بڑی بزرگی حاصل کیا، پھر اس کی اولاد پریشان ہے، تم دیکھ رہے ہو. یہ بے وفا آدمی ہے، نمک حرام آدمی ہے. حضرت نے ٹھیک لکھا ہے کہ اس کا جو خلافت سلب ہے. میں نے کہا ٹھیک لکھا ہے. تو جیسا جو ہے وہ ظرف ہوتا ہے ویسی آواز آتی ہے.